نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، صدائے منبر چینل کی جانب سے میں ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق سمجھنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، ہم نے بات شروع کی تھی اخلاق کے بارے میں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ کریں گے کہ اپنے دل سے جو کدورتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، ان کو یکساں طور پر مکمل طور پر ختم کر دیں۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے دل میں ایک جذبہ رکھیں، ایک پیار رکھیں، محبت رکھیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کو نفع پہنچاتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے انسانوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اس دوست کو، اپنے اس مسلمان بھائیوں کو میں نفع دے دوں، تو کیا فرماتے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اسے زمین میں جما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قدم زمین میں جما دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک خدائی قانون ہے کہ جو بھی بندہ دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے تو اللہ اس کے قدم کو جما دیتا ہے۔ اور دین اسلام کی خوبی یہی ہے اور حسن بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کریں۔ جو دوسرے بندے ہوتے ہیں ہم ان سے محبت کریں، اور محبت کیوں کریں کہ بھئی یہ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں سے ہم محبت کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی جو اللہ رب العزت کے عیال سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں نا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں بستے ہیں، جو زمین میں لوگ ہیں، جو انسان ہیں، تم ان پہ رحم کرو، تم ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ یرحمکم من فی السماء، تو جو آسمان والا پروردگار ہے، جو خالق کائنات ہے، جو اللہ رب العزت ہے، تو وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نظروں میں اچھے بن جائے اور اللہ ہم پہ رحم کر لے، تو اللہ نے شرط لگائی، کون سی؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وہی جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا تو اللہ رب العزت ان سے محبت فرمائیں گے، اللہ رب العزت ان سے الفت فرمائیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو محبت موجود ہوتی ہے، لیکن جو غیر ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی رحم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے نا انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور یاد رکھنا کہ دنیا اور آخرت میں بھائی ہی کام آتے ہیں۔ قرآن عظیم و شان سے ایک دلیل سن لیجئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اب تم نے جانا ہے آگے، اور کس کے پاس جانا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے، ان کو دعوت دینی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تو محسوس ہوا کہ میں تو اکیلا ہوں، میں کیا ہوں؟ اکیلا ہوں، اور اتنے بڑے نظام سے ٹکرانا میرے بس کی بات تو نہیں ہے۔
تو میرا بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو میری مدد کرے، جو میرا مددگار بنے۔ تو اللہ رب العزت کے مبارک کلام میں آتا ہے نا، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ تو دنیا میں بھی جب انسان کے سر پہ بوجھ پڑتا ہے تو بھائی کام آتا ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ اور اب آخرت میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھائی کیسے یاد آئے گا۔ تو قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آئے گا اور ہیبتناک اور وحشتناک دن کی حقیقت تم پہ بھی کھلے گی اور مجھ پر بھی کھلے گی، تو انسان اپنے لیے پناہ ڈھونڈے گا، ایک پناہ گاہ ڈھونڈے کہ میں کہاں پر چھپ جاؤں، مجھے کچھ آرام مل جائے، مجھے کچھ حفاظت مل جائے، میں محفوظ ہو جاؤں۔ تو وہاں پر بندہ کس کی طرف رجوع کرے گا؟ اپنے بھائی کی طرف۔ اور اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ تو میرے عزیز دوستو، کہ ہم اچھی اخلاق کے مالک بن جائیں، بہترین اخلاق کے خوگر بن جائیں، بہترین اخلاق کے مالک بن جائیں۔ آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو یکسر طور پر بلا دے، آپس میں پیار سے، محبت سے، خلوص سے رہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، ان کے بہترین اخلاق اپنے اندر لے کر آ جائے۔ اور اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے علماء کرام کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور ان سے پوچھ کر آپ لوگوں نے زندگی گزارنی ہے کہ ہم اپنی غمی کو کس طرح منائیں اور اپنی خوشی کو کس طرح منائیں، اور ہم اپنے گھر کے اندر کیسا ماحول اختیار کر لیں اور اپنے گھر کے باہر کیسا ماحول اختیار کر لیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ سب دوستوں کی، آپ سب بھائیوں کی مشکلات کو ختم فرما دے، آپ سب دوست اور بھائیوں کے مسائل کو حل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔